القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفیل. الفیل ہاتھی کو کہتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس سال پیدا ہوئے اسی سال آپ کی پیدائش سے تھوڑا عرصہ قبل کا یہ واقعہ ہے جو مکہ میں پیش آیا تھا. اور اسی صورت کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن گئے تو اس کے بعد آپ پر یہ صورت نازل کی گئی مکہ میں ہی. تو واقعہ بڑا عجیب سا تھا اور بڑا مشہور بھی تھا. سب جانتے ہیں، واقعہ کو پڑھا بھی ہوگا. تو بہرحال یہ اصحاب الفیل کا ایک قصہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے وہاں اپنی خاص احسان کا بھی، رحمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے کس طرح قریشیوں پر جو مکہ کے باسی تھے ان پر اپنی مہربانیاں کی ہیں. پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دلائل بھی دیے ہیں کہ یہ کام میں ہی تھا کر رہا تھا. تمہارے خدا جو مکہ میں حرم پاک میں نصب ہیں، بت ہیں، ان کے اندر یہ ہمت نہیں تھی. یہ میں ہی کر رہا تھا. میں اللہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کو پہچانو. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میری دعوت دے رہے ہیں، میری طرف بلا رہے ہیں، میری عبادت کی طرف کہتے ہیں، شرک کو چھوڑنے کا کہتے ہیں، مگر تم مخالف بنے پھرتے ہو. تو اس لیے سمجھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل، کس طرح کیا تھا، ربک، آپ کے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ. الم تر کیف، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے. مراد یہ کہ انسان ذرا دل کی آنکھ سے غور کرے جو اس وقت موجود ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. یہی قریشی، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ بڑا اہم واقعہ پیش آیا. کیا کہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کچھ کیا. کس طرح وہ تیار ہو کے آئے تھے، ہاتھیوں کی فوج، اور بیٹھا ہے اس پہ ان کا بادشاہ. اور سارے جو مکہ کے باسی تھے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اپنے گھروں سے نکل جائیں اور پہاڑوں پہ چلے جائیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود سنبھالے گا. اور جبکہ اس گھر میں بت بھی نصب تھے جن کو وہ خدائی کا درجہ دیتے تھے کہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا وہ بت کام آیا اس موقع پر یا میں کام آیا. کیف فعل ربک، رب کی نسبت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف کی کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ سے ہے، رب سے ہے، اور اللہ کا بھی تعلق نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یوں ہے کہ آپ پر وہ وحی کر رہا ہے. اور دوسری کے درمیان میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ رب جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ربک، تو یہ وہ محبت کا ایک سلوک ہے. ربک، تو وہ واقعہ ہوا. غور اور فکر کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان سوچیں. آج نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت کر رہے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں اور ان تمام خداؤں سے چھڑانا چاہتے ہیں. ان خداؤں نے کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے اصحاب الفیل میں سے کسی کو شکست دی یا مقابلے کے لیے باہر نکلے؟ یہ تمہارے رب کا کام ہے جو اصحاب الفیل سے نمٹا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا، اپنے گھر کی بھی حفاظت کی اور مکی لوگوں کی بھی حفاظت کی. الم یجعل کیدہم، کیا نہیں بنایا، کیدہم، اس اللہ نے، کیدہ الم یجعل، کیا نہیں بنایا، یجعل کی ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، کیا نہیں اس نے بنایا، کیدہم،
ان کی چال کو فی تضلیل بیکار کیا سوچ کے آئے تھے کہ ہم اپنے یمن کا جو کعبہ ہے اس کی توہین کا بدلہ بھی لیتے ہیں اور اس کو گرا کے آئندہ بہترین عمارت بنا کے ساری دنیا کو دعوت دیں گے کہ ہمارے ہاں آیا کریں اور ہمارے ہاں آ کے اس گھر کی عبادت کیا کریں. یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی ایسی خانہ کعبہ کے خلاف سازش ہوئی. تو یہ قید ہے، قید چال ہے ایک، چلیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ابرہہ جیسے انسان کو اس دور میں جو بڑا طاقتور بادشاہ تھا اور اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر کے وہ آیا تھا اور بیچارے مکی لوگ بالکل بے بس تھے، انہوں نے اس علاقے کو بھی چھوڑ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جس کا گھر ہے وہی حفاظت کرے گا، ہم چلتے ہیں، اور پہاڑوں پہ چلے گئے. تو ان کی اس چال کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیکار کیا، ناکام کیا. وہ کیسے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے بھیجے ان پر طَيْرًا پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اور ان کے جھنڈ آئے. ارسل علیہ، یعنی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ پرندے ہمیں شکست دے سکتے ہیں یا یہ آ رہے ہیں اور ہماری حالت یہ بنا دیں گے. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ، جو پھینکتے تھے ہم ان پر. یہ لفظ قابل غور ہے. یہ لفظ اگر کوئی بندہ آج سے کوئی 300 سال پہلے کوئی مسلمان سائنسدان اس پہ سوچتا تو اس کو یہ آئیڈیا ضرور ملتا یار ایئر اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پرندے بنائے ہیں وہ آ کے ایئر اٹیک کرتے ہیں. فضائی حملہ جو پہلا ہوا ہے اس پوری دنیا میں وہ پہلا یہی حملہ تھا. تو یہ کام تو ہم بھی سوچ کے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی ایجاد کریں کہ جو اوپر آئے اور اوپر جا کے اس کے پاس کچھ چیز ہو وہ پھینکے، نشانہ مارے اور دشمن کو تہس نہس کر دے. ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر بحجارت، کنکریاں، من سجیل، سجیل کی. سجیل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایسی کنکر جو ذرا پکی مٹی والے ہو. یہ معنی اس دور کے علماء نے کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ضرور میٹیریل تھا کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ان کے جسموں میں اترا گولی کی طرح، اور اتر کے اس نے ان کے جسم کے اندر ایسا زہر پھیلایا کہ فجعلہم کعصف مأکول، اور بنا دیا انہیں کعصف، کا مطلب مانند، عصف بھوسے کے، مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ان کو بنا دیا. بالکل ان کا جسم گل سڑ گیا، پہچانے بھی نہیں گئے. یہ ان کا حال ہوا ہے. تو بہرحال یہ نصرانی تھے جو یمن میں رہتے تھے، حبشی تھے. انہوں نے چاہا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں. یہ اپنی فورسز لے کے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میری بھی فورسز تھیں. للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے بھی بڑے لشکر ہیں. اللہ ان لشکروں سے اپنے کام لے لیتا ہے. انسان کچھ بھی پلاننگ کرے اللہ کے خلاف، مگر اللہ تعالیٰ اپنی جب تدبیر کرتا ہے تو ساری پلاننگ دوسرے کی بیکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ابابیل کے بارے میں علماء نے کچھ بہت سے کمنٹس دیے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کہتے ہیں یہ ابابیل ایک پرندے کا نام ہے، اور پھر بہرحال عجیب اس کے بہت سے معنی کیے ہیں، آپ دیکھیں گے تفسیر میں. لیکن تھے پرندے، یہ یاد رکھیے، پرندے تھے. وہ جھنڈ کی شکل میں آئے ہوں یا ان کے رنگ مختلف ہوں، یا پھر یہی ہے کہ وہ سمندر سے اٹھے ہوں اور کالے رنگ کے پرندے ہوں جن کے بڑے بڑے ناخن ہوں اور ان کی بڑی بڑی چونچیں ہوں، اور ان چونچوں میں انہوں نے پتھر اور پنجوں میں بھی لے رکھے تھے، اور ایک ایک یمنی پر وہ پھینک رہے تھے، اور جو ہی وہ لگتی تھی گولی، اس گولی کی طرح وہ ڈھیر ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھی تک ڈھیر ہو گئے.
اب اگر دیکھا جائے تو مٹی کے یہ پکے ہوئے پکے پتھر بھی مارا جائے تب بھی اس سے انسان ختم نہیں ہوتا. تو بڑے سے بڑا پتھر بھی اس کو لگے تو زیادہ زیادہ اس کی ہڈی ٹوٹے گی, سر پھٹے گا, بس اتنا ہی ہوگا نا. لیکن ایسی جا کے گولی لگنی جو ٹارگٹ نشانے پہ بھی لگی, اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے وجود کو کراس بھی کیا اور زہر بھی پھیلا گیا, اور پھر اس کا وجود وہاں ختم ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھوسے کی طرح بن گیا. ایک وہ خاص چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی, اور ان پرندوں کو توفیق دی کہ تم اٹھاؤ ان کو اور جا کے ان پہ پھینکو. اور ان کے پھینکنے کا انداز بھی کیا ہو سکتا ہے, وہ گولی پھینکنے کی نہیں, یہ تو اوپر سے جا کے انہوں نے یوں چھوڑا ہوگا, بس اتنا کچھ کیا ہوگا. ترمیہم, جو پھینکتے تھے یا مارتے تھے ان کو. اب مارنے کی جو بات ہم کریں, رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے پتھر پھینکنا, مارنا. تو اگر وہ مارتے تھے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی قوت ان کو دی ہو کہ تم یوں پھینکو, جو زور سے جا کے لگے اس کو اور اس کو تکلیف ہو اور یہ گر جائے. بس ہاتھی تک جو ہے نا وہ بھی نہیں بچے, سب کو فجعلہم کعصف مأکول. تو یہ بہرحال ایک ٹیکنالوجی تھی جو اس دنیا میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی ایک دعوت ہے کہ ریسرچ کی جائے وہ کیا چیز ہے, کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ایٹم بم بن سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. اور یہ حقیقت ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کو پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے آئیڈیاز ہمیں دے, یہ تخریبی نہ ہوں, تعمیری ہوں, کہ جس سے امت کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ دشمن جو جدید ترین ہتھیار بنا رہا ہے ہم ذرا اس سے آگے بڑھ کے بہترین ہتھیار بنائیں. اور یہ آئیڈیا اللہ دے سکتا ہے. کوئی یہ مت سمجھیں کہ وہ جو جن کے دماغوں میں یہ آئیڈیا آتا ہے وہ پتہ نہیں بڑی کوئی سپر شے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں, وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو تو کوئی بڑی بات نہیں. بڑے کام اس کے یعنی ہیں, اور انسان نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال اس صورت کے اترنے کے بعد دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ کہ ماضی کا واقعہ ہے, نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ یہ صورت لوگوں کو سنا رہے ہیں, جو اس بات کی دلیل بن گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ دلیل ہے, اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپ کی نبوت سچی ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ اس صورت کے ذریعے آپ کو دعوت توحید دینے کا موقع مل گیا کہ تم جن خداؤں کو پوجا کرتے وہ تو کچھ کر نہیں سکے. مکی لوگ خود جو تمہاری عبادت کرتے تھے وہ بھی بے بس نظر آئے جو زندہ تھے. تو آخر یہ کام کس نے کیا؟ فعل ربک, تیرے رب نے یہ کام کیا, کسی اور نے نہیں کیا. سورت قریش, ہم سب جانتے ہیں قریشی مکہ کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے فور فادرز جو تھے قریش, انہی سے آگے جو نسلیں چلی ہیں, کوئی ہاشمی بن گئے, کوئی اموی بن گئے, اور اسی طرح کوئی عباسی بن گئے. یہ سب اوپر سے قریشی چلے آ رہے ہیں. تو قریش کی اس اعتبار سے بڑی عزت تھی, بڑا احترام تھا کہ خانہ کعبہ کے رکھوالے ہیں اور دنیا ان کی عزت کرتی ہے اس وجہ سے کہ یہ نیک لوگ ہیں, اور احترام اس وجہ سے بھی کرتی ہے کہ دنیا جب ان کے پاس آتی ہے تو یہ ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں, ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں, اور اسی طرح حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں, خانہ کعبہ کی بھی خدمت کرتے ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال تھی جس کی وجہ سے قریشی ایک ایسے لوگ تھے کہ ان کا ہر مقام پر ہر علاقے میں احترام ہوتا تھا اور لوگ ان سے مانوس تھے. تو اس انسیت کی ایک بہت بڑی دلیل یہ پچھلا واقعہ ہے جو اصحاب الفیل کا تھا.
کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریشیوں کی حفاظت فرمائی کہ ان کا بال بیکا تک نہیں ہو سکا، دشمن ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا. وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور دشمن جو ہے وہ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکا، اور مکہ سے پہلے وادی محصر میں ان کا تیا پانچا ہو گیا. تو اس اعتبار سے بھی قریشیوں کی ایک عزت بڑھ گئی کہ ان کی ایسی حفاظت کی گئی ہے. اللہ نے اپنے گھر کی جہاں حفاظت کی ہے، قریشیوں کو بھی کس طرح بچایا ہے. تو یہ نیکی کے اعتبار سے ہر طرف مشہور ہو گئے. یمن ان کے قافلے جاتے تو ان قافلوں کا بھی احترام ہوتا تھا، اور شام جاتے تھے تو قافلوں کا احترام ہوتا تھا. یعنی احترام سے مراد یہ کہ لٹیرے جو ہیں وہ ان کے قافلوں پہ شب خون نہیں مارتے تھے، ان کے بندوں کو قتل نہیں کرتے تھے، ان کے مال کو نہیں لوٹتے تھے. تو ایک عزت، احترام، انس یہ لوگوں میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورت کا آغاز یوں کیا ہے، لِإِيلَافِ قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو. کچھ علماء نے کہا یہ جو پچھلا واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ قریش کو مانوس کیا جائے. سمجھ آ رہی نا؟ کہ قریش کو مانوس کیا جائے اور مانوس کیا جائے. لوگ تو ہیں لیکن ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بڑا اہم واقعہ جو ہوا ہے یہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کا خیال رکھا ہے. تو لِإِيلَافِ قریش. پھر ایک تو یہ معنی علماء نے کیا ہے، دوسرا یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قریش پر اتنا احسان ہے کہ انہیں دائیں بائیں کہیں بھی سفر کرنا پڑتا ہے، کہیں بھی ان کے قافلے جاتے ہیں اور تجارت کے لیے یا اپنا سامان لے بھی جاتے ہیں لے بھی آتے ہیں، تو لوگ ان سے اتنا مانوس ہیں کہ ان کے قافلوں پر اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو لوٹنا ہے، بلکہ ان کے رکھوالے بن جاتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے. تو دو احسان اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریشیوں پر جتائے ہیں کہ پہلا جو اصحاب الفیل کا واقعہ تھا اس کے ذریعے سے بھی میں نے تمہیں لوگوں میں مانوس کرا دیا، تمہاری عزت بڑھی، اور دوسرا یہ کہ تم خود جو خانہ کعبہ کے رکھوالے ہو اور آنے والے تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے سلوک کو دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی اور علاقے علاقے میں تمہارا نام لیا جاتا ہے، تمہاری عزت کی جاتی ہے، تمہیں احترام دیا جاتا ہے. اور وہ اس کے ثبوت یہ ہے کہ ایلافہم، ان کا مانوس کرنا یا مانوس کرنا انہیں، رحلت الشتائی، سفر سے، الشتائی سردی کے، والصیفی اور گرمی کے. تو گرمی میں یہ سفر کرتے تھے عموماً شام کی طرف، اور سردی میں یہ سفر کرتے تھے یمن کی طرف. مقصد جہاں گرمی ہوتی تھی وہاں یہ لوگ چلے جاتے تھے یعنی ٹھنڈے علاقوں میں، اور ٹھنڈے علاقے کا رخ کرتے تھے. تو گرمی میں شام کی طرف اور سردی میں یہ سب یمن کی طرف جاتے اپنے تجارتی قافلوں کو لے کے، اور الحمدللہ ان کی عزت ہوتی، احترام ہوتا، ان کے سفر میں، ان کے مال میں، ان کی اپنی جان میں امن ہوتا تھا، کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا. تو لہذا جب اتنا تمہیں لوگوں سے مانوس کرا دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت محبت بٹھا دی ہے، تو فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں. یہی قریشی رب کی، ہَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے. تو قریشی اس گھر کے رب کی عبادت کریں، نہ کہ اس گھر میں رکھے ہوئے اپنے بتوں کی عبادت کریں. کیونکہ ان کی عزت جو ہے ان بتوں نے نہیں کرائی، اور نہ ان بتوں کی وجہ سے ان کی کوئی عزت ہے. کیونکہ اگر بتوں کی عزت ہوتی تو یہ پھر دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگ وہ پھر اپنے گھروں میں بت جو رکھے ہوئے ہیں ان کو ویلیو دیتے، بلکہ قریش کو ویلیو دے رہے ہیں کہ یہ ہیں خانہ کعبہ کے رکھوالے، یہ ہیں بڑے محترم لوگ، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، یہ خادم لوگ ہیں. بتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ان سے بھی زیادہ اچھے بت ہوتے تھے. تو لہذا اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب یہ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا
کہ دنیا بھر سے آنے والے جو ہیں وہ بھی جب دیکھیں گے کہ قریشی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے بتوں کو اٹھا کے گھروں سے باہر پھینک دیں گے، اس کے خریدار ہی نہیں بنیں گے، ان کی عبادتیں ہی نہیں کریں گے۔ تو قریش اتنے مانوس ہیں، لوگ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی تھے۔ تو انہی قریشیوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول جب کھڑے کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا کہ آپ کی اگر عزت کوئی کرتا تھا تو قریشی ہونے کی وجہ سے، آپ کی بات سنتا تھا تو قریشی ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان ہوتا تھا تو اس وجہ سے کہ آپ قریشیوں کے اندر سے اٹھے ہوئے رسول ہیں، بڑا محترم قبیلہ ہے، تو اس وجہ سے آپ کی بات اثر کر گئی لوگوں پر۔ عام بات تو کی قریشیوں سے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی قریش میں شامل تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت دی اللہ تعالیٰ نے، وہی عزت ادھر ادھر یمن، شام اور ان کے سفروں میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی مل گئی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور یہی رب ہے الذی، جس نے اطعما، کھلایا ان کو، من جوع، بھوک میں، وآمن، اور اس نے امن دیا، ہم، ان کو، من خوف، خوف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیکھیے کتنا بڑا کام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کام میں نے کیا ہے، کہ اس گھر کو بنوایا اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور قریشیوں سے اس گھر کی خدمت لی، اور جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا بھر سے لوگ آئے اس گھر کی عبادت کے لیے، اس گھر میں آ کے عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے تو پھر وہ اپنا ساز و سامان بھی لے آئے۔ انہوں نے کہا یہ تو مرکز ہے، ہم اپنا کچھ سامان لے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، کوئی اور کاروبار کی چیزیں لے جاتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں گھر کا جو احترام ہے، پورے مکہ کا جو احترام ہے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے، اور لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں پر بڑے امن سے رہتے ہیں، کوئی چوری چکاری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی مار کٹائی نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں الذی اطعمہم من جوع، میں تمہیں وہ جس نے کھلایا انہیں بھوک میں۔ ورنہ دیکھا جائے مکہ میں کوئی ایسی زمین نہیں تھی جو زراعت کی زمین ہو، کوئی باغات بھی نہیں تھے، چشمے بھی نہیں تھے، لیکن بھوکے تھے یہ لوگ، کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے، کچھ بھی کھا نہیں سکتے تھے، لیکن یہی اللہ ہے جس نے ان کو یہاں خدمت کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنا مانوس کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن کے ان کی بھوک بھی دور کی، اور دنیا بھر کا خزانہ لا کے یہاں مکہ میں رکھ دیا، اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ تو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور پھر اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ یہ کیا امن ہے کہ دنیا کے دوسرے خطے جو ہیں وہاں پر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو امن کا شہر بنا دیا۔ یہاں کوئی خوف کسی کو نہیں ہے، نہ لڑائی کا، نہ جھگڑے کا، تاکہ دشمن بھی اگر سامنے کھڑا ہوتا ہے، باپ کا قاتل کھڑا ہوتا ہے، تو یہ شخص اس کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا، نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ یہ مکہ ہے، اس مکہ کا احترام کرنا ہے، یا کوئی لڑائی، فساد یا قتل کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ جس شہر میں ایسے لوگ موجود ہوں، جہاں دشمنیاں بھی بندے بھول جائیں، جہاں لڑائیاں بھی نہ ہوں، اور جہاں امن و امان سے لوگ رہ رہے ہوں، تو یہ سارے اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہی اللہ ان کو کھلا بھی رہا ہے، وہی اللہ ان کو امن کی زندگی بھی دے رہا ہے، تو پھر اسی کی عبادت کریں، نہ کہ کسی اور خدا کی۔ یہ جتنے بھی انہوں نے خدا لا کے رکھے ہیں، یہ باہر سے لائے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھوائے، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت ہے۔ اور قریشیوں کا دنیا بھر میں، خاص طور پر اس وقت جہاں جہاں ان کے تعلقات تھے، ان کا احترام ہے، ان کا احترام ہے۔
ایک تو یہ بات ہے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی قریشی، اس اعتبار سے آپ کا بھی بڑا احترام تھا، اور خود بخود ہو گیا کیونکہ آپ مکہ کے ہیں، قریشی ہیں، اور انہی میں سے ہیں۔ بے شک آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن آپ سے پہلے جب کسی نے نہیں کیا اور اپنوں کو دے رہے ہیں دعوت اور اپنی ہی مخالفت کر رہے ہیں تو لوگ ضرور سوچتے ہیں۔ پھر قریش کا ایک مانوس ہونا یہ بھی تھا کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وفات کے بعد خلافت کا معاملہ آیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو انصاریوں نے یہ چاہا کہ ایک خلیفہ ہم سے بن جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین سے بن جائے۔ تو اس موقع پر جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو انصاریوں کے لیڈر تھے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کو فرمایا، عبادہ، سعد، تمہیں یاد ہے تم موجود تھے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد قیادت جو ہوگی وہ قریشیوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اسے کہ قریشی ہیں جن سے لوگ مانوس ہیں، ان کی لوگ سن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ بھی بڑا اچھا قبیلہ ہے، ان کا احترام ہے۔ تو اس احترام کی وجہ سے یہ دعوت دی گئی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انس، محبت جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی، اس سے بھی ایک جو محبت کی جو سیاست ہے، محبت کی سیاست، وہ یہاں کام آ گئی اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشن کے لیے بڑی معاون بن گئی۔ ہر بندہ، ہر قبیلے کا، چھوٹے چھوٹے قبیلے کا بندہ قریشیوں کا احترام کرتا۔ اگلی ہے سورۃ الماعون۔ الماعون یہ بھی مکہ میں سورۃ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ماعون کہتے ہیں استعمال کی معمولی چیز کو، گھروں میں بھی استعمال ہوتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، معمولی سی چیز۔ چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے ہیں نا، گلیاں، چار سات چھوٹے چھوٹے مکان، تو لوگ ایک دوسرے سے اتنے مانوس ہوتے ہیں کہ ہانڈی کے لیے نمک نہیں ہے، جاؤ جی ہم سائے سے نمک لے آؤ، وہ ماچس ہماری ختم ہو گئی ہے، جاؤ ہم سائے سے لاؤ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان لیتا دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلے ہلکی پھلکی محبت تو ہے نا، ایک انس تو ہے نا۔ تو کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس معاون سے بھی پرے رہتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا لینا دینا بھی وہ پسند نہیں کرتی، کنجوس ہوتے ہیں، کنجوس، خود غرض ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی بری عادت ہے، اس کو منع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری ہے الماعون کے نام سے، اور زیادہ تر اسی نام کی وجہ سے یہ الرٹ کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا یہ سوچ کہ میرے اندر یہ عادتیں تو نہیں ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لوگوں کو محروم کر دوں یا ان کے بارے میں کھلا دل نہ کروں، نہ دوں ان کو۔ تو یہ صورت بھی مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ حساب کتاب کو جھٹلاتے ہیں کہ قیامت کے دن نہیں آنا اور وہاں ہم نے رب کے حضور نہیں پہنچنا اور اس کے حضور اپنے گناہوں کا حساب نہیں دینا، کہتے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کو ڈرایا ہے، وعید سنائی ہے۔ دوسری وعید ایسے لوگوں کو بھی سنائی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں نیکی کا مگر شو آف کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں ہمیں اور ہمیں کہیں ہم بڑے نیک ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے علامہ ہیں۔ تو یہ شو آف جو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں وعید سنائی ہے۔ اور تیسری وعید یہ بھی سنائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بندوں سے روکنا، ان کو نہ دینا، ان کی مدد نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، تو یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں۔ یہ بھی سن لیں کہ ان کے لیے بھی وعید ہے۔ وعید کا مطلب ڈراوا ہے کہ کوئی بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی
اور اس کا آغاز ہوتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت کیا دیکھا آپ نے اے اللہ کے رسول، الذی اس شخص کو، یکذب جو جھٹلاتا ہے، بالدین دین کو، یعنی ایک وہ شخص جو دین کو، دین سے مراد یہاں کیا، یوم الدین جیسے ہم کہتے ہیں نا، بدلے کا دن، تو بدلے کے دن سے مراد یہ ہے کہ وہاں حساب ہونا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی ہمیں جزا دینی ہے، اور یہ جھٹلانے والا اس کو جھٹلا رہا ہے، میں نہیں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ارأیت کہہ کے جھنجھوڑا ہے. کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو؟ فذالک، بس یہ شخص، الذی وہ ہے جو، یدعو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، یعنی یتیم اس کے پاس آئے اور اپنا حق مانگے تو دینے کی بجائے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے. کوئی سرپرست ہے یتیم کا، اور یتیم آتا ہے اور کہتا ہے جی آپ میرے سرپرست تھے، میرے باپ نے اتنا کچھ چھوڑا، آپ نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو آپ ذمہ داری لے کے آج مجھے میری دولت سے، میرے ورثے سے محروم کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ اس کو دھکے دیتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. صرف اس کا قصور کیا ہے کہ وہ یتیم مسلمان ہو گیا، اور جو دوسرا ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ دین دشمن ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، تو وہ اس کے مال کو بھی، اس کی وراثت کو بھی ہڑپ کر جاتا ہے، اور ساتھ ہی یتیم کو کہتا ہے نکل جاؤ اور مانگنے نہ آنا، اور اگر آتا ہے تو اس کو دھکے دے دے کے بھگا دیتا ہے. یہ اس کی حالت. تو یہ شخص ایسا ہے جو کہ آخرت کو جھٹلاتا ہے، اور اس کی حالت ایسی ہوگی کہ یتیم کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق اس کو نہیں دیتا، اس کے ساتھ احسان نہیں کرتا، اس کو کھلاتا بھی نہیں ہے، خود سرپرست بنا پھرتا ہے. اور یہ عربوں کی پرانی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو اور بچوں کو وارث نہیں بنایا کرتے تھے. کہتے ہیں بڑے وارث بنیں گے، چھوٹے وارث نہیں بنیں گے. اب اولاد میں کوئی جوان ہے، سمجھدار ہے، تو والد اس کو تو وارث بنا دے گا، مگر چھوٹے چھوٹے بچے جو پیدا ہوئے اور باپ فوت ہو گیا وہ وارث نہیں بنے گی. اور عورتیں بھی، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ وارث بھی نہیں بنے گی. تو یہ سلوک کرتے تھے. تو یتیم چونکہ بچہ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ وارث نہیں بناتے تھے. مانگتا تھا تو دھکے دے دے کے نکال دیا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری جس میں سمجھایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یقیناً جو لوگ یتیموں کے مال ظلم کر کے ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ کھاتے ہیں، اور یہ ان قریب ایسی جہنم میں جا جلیں گے جو بھڑکتی ہوئی ہوگی. تو یہ تو یتیم کے ساتھ کوئی برا سلوک قرآن مجید بھی نہیں کہتا، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی یتیم کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے، چاہے جائے کہ اس کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا جائے اور اس کو بھوکا رکھا جائے اور اس کو دھکے دے دے کہ گھر سے باہر نکالا جائے. یہ دین ہمارا منع کرتا. ٹھیک ہے. ولا یحض، اور نہیں وہ رغبت دلاتا، علی طعام المسکین، کھانا کھلانے پر مسکین کے، یعنی نہ وہ خود اپنے آپ کو رغبت دلاتا ہے نہ دوسرے کو، بلکہ منع کرتا ہے کہ غیروں کو بھی کہتا ہے کہ مت یہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. خود بھی کنجوس ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے اس کا کوئی ثواب نہیں ملنا آخرت میں نہیں مانتا آخرت کو، میں کیوں دوں کسی کو. اور دین کی جو تعلیم ہے اس کو جھٹلانا چاہ رہا ہے. اور قرآن مجید جو بار بار اللہ کے رسول سنا رہے ہیں اور آپ اسی کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ اس کو بھی جھٹلا رہا ہے. نہ میں مانتا ہوں قیامت کو، نہ مر کے دوبارہ جی اٹھنے کو، اور نہ آپ کو اللہ کے رسول ماننے کو، اور نہ اس کتاب کو، قرآن ماننے کو. تو اس وجہ سے اس کے اندر نفرت ہے.
کہ کوئی کام یہ نہیں سمجھتا کہ میں ثواب کا کروں اور اس کا آخرت میں مجھے ریوارڈ ملے گا، کہتا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ فویل تو تباہی ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین وہ جو ہم وہ عن صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غافل ہیں۔ یہ غفلت کیا ہے؟ یعنی وقت پہ نہ پڑھنا، صحیح نہ پڑھنا، جلد بازی میں پڑھنا، وقت کو ضائع کر کے پڑھنا، قضا کر لینا، یہ سب، اور پھر یہ کہ اپنا مسجد میں نہ آنا، لوگوں کے سامنے باجماعت نماز نہ پڑھنا، بلکہ چھپ چھپ کے جو چاہا پڑھ لیا اور شو یہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں، یہ منافق لوگ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ منافق لوگ ہوتے تھے، اور ان کا کام یہی تھا کہ یہ جب عام لوگوں میں ہوتے تو نماز باجماعت پڑھ لیتے تھے، اور جب اکیلے ہوتے تو نماز چھوڑ دیتے تھے، پڑھتے نہیں تھے۔ پبلک میں کھڑے ہیں، اچھا بھی چل نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیں، لیکن جب اکیلے ہیں یا دوسرے علاقے میں یا کہیں ہیں تو وہاں نماز چھوڑ دیتے۔ تو یہ ساہون کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو وہ بھلا دیتے ہیں، غافل ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سہو کا ایک مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے، الترک عن الوقت، یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا بلکہ وقت سے بعد میں کسی وقت پڑھ لینا، وقت پہ نماز نہ پڑھنا، تو یہ بھی ساہون میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وقت پہ نماز نہ پڑھنا بلکہ ذرا تاخیر کر کے نماز پڑھنا، اس کو بھی ساہون کہا گیا ہے۔ ایک امام تھے عطاء ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہ نہیں کہا الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز تو پڑھتے ہیں نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ نمازوں میں تو واقعی غفلت ہوتی ہے کہ خیال کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، ورنہ ہماری تو ہر نماز ہی برباد ہو جاتی۔ جب اس نے یہ کہا عن صلاتہم ساہون، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نماز ہے، نماز اس میں تھوڑی سی غفلت، یعنی وقت پہ نہ پڑھنا، تاخیر سے پڑھنا، وقت نکل جائے پھر پڑھنا، تو یہ وعید ہے۔ تو یہ وعید ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کو واقعی کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، نہ وقت پر پڑھتے ہیں، نہ نماز کا پورا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہر اس کے نماز کے ہر معاملے میں وہ انتہائی غفلت کا شکار ہے، کہ نماز کا وضو وہ بھی اندھا دھند کرنا، وہ بھی پورا نہ کرنا، اور پھر بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لینا، اور ہوتی نہیں ہے وہ نماز۔ پھر جب نماز پڑھنا تو وہ بھی تیزم تیز، بہت تیزی سے نماز پڑھ لینا، اور خیال کہیں خشوع و خضوع کا نام و نشان نہیں۔ پھر اسی طرح غور و فکر بھی نہیں، اور جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی عذر ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ باجماعت بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جماعت نکل جائے پھر نماز پڑھیں گے، یا ایک دو رکعتیں پڑھ لیں امام، پھر اس کے بعد تحیات میں آ کے بیٹھ جائیں گے، اور پھر بعد میں ایک رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ وہ نماز میں نام شامل ہی کرانا ہے نا اپنا نام، کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی حدیث ہے کہ اثقل الصلاة علی المؤمنین صلاة العشاء علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ منافق پر سب سے زیادہ بھاری نماز جو ہے وہ نماز عشاء ہے اور نماز فجر ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر منافق اس بات کو جان لیتے کہ ما فیہما، کہ ان دونوں نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا کتنا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو وہ ضرور اس نمازوں میں باجماعت پڑھنے کے لیے شامل ہوتے، مسجد میں آتے، خواہ ان کو گھٹنوں کے بل بھی چل کے آنا پڑتا۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ،
آپ فرماتے ہیں میں نے چاہا ہے، میری یہ ارادہ خواہش ہے کہ ان آمر بالصلاۃ، کہ یہاں میں نماز کا حکم دوں کہ بھئی نماز پڑھو، فتقام، اور نماز وہ کھڑی کر دی جائے، ثم آمر رجلا، پھر کسی بندے کو حکم دوں، فیصلی بالناس، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ثم انطلق، پھر میں نکل جاؤں، معی برجال، اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کے، ومعہم حزم من حطب، اور ان کے ساتھ لکڑیوں کے کچھ گٹھے ہوں، الی قوم، ایسے لوگوں کے گھروں کی طرف، لا یشہدون الصلاۃ، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو میں کیا کروں، فاحرق علیہم بیوتہم بالنار، تو میں وہ اندر ہوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا کے ان کو اس کے اندر جلوا دوں۔ یہ اتنی سختی ہے، صاحب کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ جو مومن نمازی ہے، کبھی کبھی ہو جائے تو اور بات ہے، لیکن جس نے عادت ہی ایسی بنا رکھی ہو تو یہ اس کے بارے میں۔ اسی طرح آپ یہ فرماتے ہیں تل کا صلاۃ المنافق، تل کا صلاۃ المنافق، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ وہ کیا کہ یہ نماز ہوتی ہے منافق کی، یہ نماز ہوتی ہے منافق کی، یہ نماز ہوتی ہے منافق کی۔ آپ نے فرمایا یجلس، بیٹھا رہتا ہے، نماز کا وقت آ گیا، اٹھو بھائی نماز پڑھو، بیٹھا ہے۔ یرقب الشمس، سورج کو دیکھتا ہے، ابھی دھوپ ہے، ابھی ہے عصر کا وقت، ابھی باقی ہے، پڑھ لیتا ہوں۔ حتیٰ اذا کانت بین قرنی الشیطان، حتیٰ کہ سورج جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے قریب، تو قاما، تو یہ منافق کھڑا ہوتا ہے، فنقر 4، تو وہ 4 ٹھنگے لگاتا ہے، 4 رکعتوں کے ٹھنگے لگاتا ہے۔ لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، وہ اپنی اس نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتا ہے، بس فرض ادا کرنا کرو یار، یہ اس کی حالت۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، تو اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کو کہا جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ارشاد کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان الرجل، ایک آدمی، لیصلی 60 سنۃ، 60 سال نماز پڑھتا رہتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، مگر اس کی کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رکوع کو پورا کرتا ہو، مگر وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ، مگر سجدوں کو پورا نہ کرتا ہو۔ وَيُتِمُّ السُّجُودَ، سجدے کو پورا کرتا ہو، وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، مگر رکوع کو پورا نہ کرتا ہو، تو ایسی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، چاہے اس نے 60 سال ہی نمازیں پڑھی ہیں۔ الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو، یعنی یہ منافق وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کریں گے اور لوگوں کے سامنے کریں گے، لوگوں کو باور کرائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، مگر جب علیحدہ ہوتے ہیں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاتے ہیں نماز کو، ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں معاون سے، معاون استعمال کی معمولی چیزیں، ٹھیک ہے، معمولی چیزیں، اس میں نے تو نمک مرچ کی بات کی ہے، ماچس کی بات کی ہے، تو یعنی کم سے کم چیزیں ہیں، یعنی وہ بھی بندہ مانگنے آئے، ہمسایہ، نہیں ہے ہمارے پاس ماچس، جاؤ یہاں سے، اور بھائی تھوڑا سا نمک دے دو، نہیں ہے نمک نہیں، جاؤ۔ تو جس کا مزاج یہ ہو، بتائیے اس کے دل میں کیا ہمدردی ہوگی؟ نہ ہمسائے کی عزت، نہ اس کا خیال، نہ ہمسائے کے حقوق پورے کر رہا ہے، اور دوسرا ایک کنجوسی کا بڑا زبردست مظاہرہ کر رہا ہے، اور نفرت کا بھی کہ ہم ہمسائے کو پرواہ کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معون معن سے ہے، عربی زبان میں یہ معن سے ہے، معن تھوڑی شے کو کہتے ہیں، قلیل کو کہتے ہیں، تو تھوڑی سی بھی معاونت لوگوں نے چاہیے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھ لیجئے
کہ معمولی سی بات پہ اگر ایک دوسرے سے تعاون نہ ہو تو باقی آگے کہاں ہوگا، آگے کہاں ہوگا. تو بہرحال علماء نے اس کی کافی یہی مفہوم زیادہ لکھے ہیں اور کہا ہے کہ بھئی اس چیز میں ایک مسلمان کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں وعید سنائی ہے. اگلی صورت ہے الکوثر. مکہ میں یہ صورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اور اس کے فضائل میں ایک بڑی اہم حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بیان کی ہے. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بینا اظہرنا، کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. اذ اغفا اغفاءتن، تو اچانک آپ پر ایک ہلکی سی نا غنودگی سی طاری ہوئی. ثم رفع رأسہ متبسما، پھر آپ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے. فقلنا، تو ہم نے عرض کی، ما اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو یہ مسکرایا ہے، کیوں آپ ہنس رہے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، انزلت علی آنفا سورۃ، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. فقرأ، تو آپ نے پڑھا اس سورت کو اور آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ سنا کے آپ فرماتے ہیں اتدرون مل کوثر، تمہیں پتہ ہے کہ کوثر کیا ہے؟ فقلنا، تو ہم نے عرض کی، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں. تو قال، آپ نے فرمایا سنو، فإنہ نہر، یہ کوثر ایک نہر ہے. وعدنی ربی عز وجل، جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا. علیہ خیر کثیر، اس نہر پر بہت سی خیر ہے، بے شمار وہاں پر بھلائیاں ہیں. وہو حوض، یہ نہر ایک حوض ہے. ترد علیہ امتی یوم القیامہ، میری امت قیامت کے روز اس نہر پہ آئے گی، اس حوض پہ آئے گی. آنیتہ عدد النجوم، جس کے برتن جو ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. فیختلج العبد منہم، تو اچانک ہی ان میں سے کچھ بندے مجھ سے پردہ کر دیے جائیں گے، میرے اور ان کے درمیان کچھ حائل کر دیا جائے گا. فاقول، تو میں عرض کروں گا، ربی، اے میرے رب، انہ من امتی، یہ بندہ تو میری امت کا تھا، یا یہ بندے تو میری امت کے ہیں. فیقول، تو آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ما تدری، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے نئی نئی چیزیں کیا گھڑ لی تھیں دین میں. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کوثر ایک نہر ہے جو میدان محشر میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس موقع پر اعزاز بخشنا ہے کہ میدان محشر میں کھڑے مومنوں کی جو پیاس ہے اس امت کے مسلمانوں کی، وہ آپ اس نہر کے ذریعے سے خود ساقی بن کے، ساقی ایک کوثر بن کے آپ دوسروں کو پلائیں، امت کے افراد کو آپ پلائیں. تو اس پہ آپ فرماتے میں مسکرا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کی ہے کہ آپ کو کوثر جیسی نہر عطا کی، اور مخالف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا تھوڑا سا ڈرایا ہے کہ تم مخالفت تو کر رہے ہو، مگر یاد رکھنا تمہاری مخالفت تمہاری ذات تک رہے گی، اور پھر اس کے بعد تم اور تمہاری مخالفت، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، کوئی اس کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا. تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے، اعطینا، عطا کی ہم نے، کا آپ کو، الکوثر، کوثر. عطا عطیہ سے، عطیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گفٹ ہوتا ہے. گفٹ انسان کیسے دیتا ہے؟ خوشی سے دیتا ہے، یا کسی کے کہنے تو آپ تو مجھے کوئی گفٹ نہیں دیتے، آپ کوئی گفٹ تو دیں، کوئی یہ تو نہیں کہتا کوئی.
خوشی سے جو گفٹ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عطیہ. تو اعطا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو عطا کی. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اور یہ خوشی کا ایک گفٹ ہے جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ عزت کے طور پر دے رہا ہے. کوثر، ٹھیک ہے، جوہر کی طرح، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اس کا معنی بھی کرتے ہیں بہت بڑی خیر. امام سفیان فرماتے ہیں قیل لعجوز، ایک بڑھیا سے کہا گیا رجع ابنہا من السفر، جس کا بیٹا سفر سے واپس آیا تھا، تو اسے کہا گیا بیما آبا ابنک، تمہارا بیٹا کیا کچھ لایا ہے؟ تو قالت بکوثر، تو کہنے لگی کوثر کے ساتھ آیا. کوثر کا کیا مطلب؟ بڑی خیر کثیر لایا، مراد یہ کہ بڑا مال لایا. تو یہاں کوثر سے مراد یا تو جنت کی نہر ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بطور عزت کے آپ کو عطا کرنی ہے. اور پھر اس جنت کی نہر میں اس کے ارد گرد بے شمار خیر کثیر ہے اور رنگ برنگی ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دنیا میں خوشخبری کے طور پر فرمایا میں ہم نے عطا کر دی. ٹھیک ہے. اور کچھ ایک یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی فرماتے ہیں میدان محشر میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نہر عطا کی ہے کہ میں اپنی امت کے افراد کو اس نہر سے خود ساقی بن کے پانی پلاتا جاؤں گا. اور اسی دوران آپ کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور آپ فرمائیں گے اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے انہوں نے کیا کیا دین کو بنا دیا تھا، نئی چیزیں دین بنا دی تھی اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے یہ کرنا ثواب ہے، فرض ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ نے کہا. اپنی طرف سے انہوں نے کئی ثواب بنا لیے، کئی نیکیاں بنا دیں اور ریوڑیوں کی طرح یہ بانٹتے تھے. تو آپ فرمائیں گے سحقن لمن غیر بعدی، وہ آدمی واقعی دور ہو جائے، میری آنکھوں سے پرے ہو جائے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میدان محشر میں بھی یہ قود کوثر آپ کو عطا ہونا ہے، اور جنت کی بھی ایک نہر ہے جو بطور تکریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فصلی، تو نماز پڑھیے، لربی کا، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. یعنی اتنی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کر دی اپنی خوشی سے. تو اللہ کے رسول اب پہلے بھی تاکید تھی، اب مزید ہم یہ کر رہے ہیں کہ نماز پڑھیے اپنے رب کی، مگر صرف اپنے رب کے لیے پڑھیے، خالص اسی کے لیے، عبادت اسی کے لیے کیجیے. اور پڑھیے اور نوافل پڑھیے. فصلی لربک، بس صرف اپنے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. دکھاوا بھی نہ ہو، شرک بھی نہ ہو، خلوص ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور ونحر، اور قربانی کیجیے. نحر کا لفظ اونٹ کی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے، اور گائے بکری کی قربانی کے لیے اور مرغی کو ذبح کرنے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ذبح ہوتا ہے، ذبح. تو جب ان کو قربان کیا جائے تو ذبح کہتے ہیں، جب اونٹ کو قربان کیا جائے تو اس کو نحر کہتے ہیں. تو اللہ کا رسول آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے بس. اور دوسرا یہ کہ ونحر، اور قربانی بھی کیجیے. قربانی اور یوم الاضحیٰ، یوم النحر، یہ سارے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں مراد ونحر سے مراد کیا ہے؟ نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد آپ قربانی کیجیے. اور قربانی بھی اونٹوں کی ہو سکے تو وہ کیجیے، کیونکہ وہاں اونٹوں کا رواج تھا، اونٹ ہی قربان کیے جاتے تھے، گائے نہیں تھی وہاں، بہت کم، زیادہ تر گوشت اسی کا کھایا جاتا تھا. پھر ان شانیہ کا، یقیناً آپ کا دشمن
شانی، نون آگے یا ہے اور یا کے اوپر حمزہ ہے. شانی مراد سے برا چاہنے والا، بدخواہ، دشمن. تو یہ دشمن جو تھے آپ کے بدخواہ تھے، وہی آپ پر الزام لگاتے تھے، وہی کہتے تھے یہ وقتی جوش ہے جو اس کو رسالت کا چڑھ گیا اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور اس کو قرآن سنا رہا ہے. یہ مکہ کی باتیں ہیں. تو وقتی جوش ہے، کچھ عرصے تک یہ بیٹھ جائے گا جھاگ کی طرح. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی کوئی اولاد ہی نہیں، خاص طور پر کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ان کا. تو جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے مشن کو لے کے کون چلے گا؟ عموماً بیٹے ہی ہوتے ہیں جو باپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں کون کرے گا ان کے بعد؟ تو لہذا وہ کہتے تھے یہ آپ ابتر ہیں. ابتر کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی بنیاد ہی ختم ہو، کٹی ہوئی ہو. بنیاد سے مراد یہاں کیا ہے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے. تو آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ جب نسل نہیں چلے گی تو اس مشن کو کون سنبھالے گا؟ تو ایسی ایسی بری باتیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں وہ سوچا کرتے تھے اور باتیں کرتے. آپ بہرحال ایک انسان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، بس اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیے آپ کا بدخواہ جو ہے وہی جڑ کٹا ہے، ابتر، اس کی کوئی بنیاد نہیں، اسی کی کوئی نسل نہیں پھیلے گی. آپ کی روحانی نسل خوب پھیلے گی، آپ کی جڑ نہیں کٹے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ بھی پورا کر دکھایا کہ دنیا میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنی عزت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام اور عزت ہے اور آپ کا نام جتنی احترام سے لیا جاتا ہے اور آپ پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ ایک زندہ نام ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. مگر آپ کے بدخواہ جو تھے وہ کہاں گئے؟ ان کو کون یاد کرتا ہے آج؟ اور جب یاد کیا جاتا ہے تو سوائے ان کی برائی کے، ان کے غلط کاموں کے، ان کی دشمنی کے، اور کیا یاد کیا جا رہا ہے ان کو؟ تو اس لیے اللہ کے رسول مت گھبرائیں. یہ آپ کو کہتے تو ہیں آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں اور آپ کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا. یہ دشمن آپ کا جڑ کٹا ہے، آپ نہیں ہیں. آپ کو بہت کچھ عزت ملے گی، آپ کا نام بلند ہوگا، آپ کے ماننے والے بھی چاہنے والے بھی بے شمار ہوں گے. سورۃ الکافرون، نام اس کا الکافرون ہے. پہلی آیت سے یہ لفظ ماخوذ ہے اور اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ جو غیر مسلم ہیں. غیر مسلموں کی ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سی اقسام ہیں. ہر وہ شخص جو اسلامی عقائد کو تسلیم نہیں کرتا دین کی نظر میں وہ کافر ہے. تو کبھی کبھی ایسے لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں آگاہ کرنے کا ایک رویہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ ان سے ڈائریکٹ ایڈریس کیا جائے. کو بات سخت ہے لیکن سختی بھی کبھی کام آتی ہے. تو اس لیے سخت یہ ہے کہ ان کو کافر کہا گیا ہے. کافر کا مطلب کوئی گالی نہیں ہے، یعنی کسی کو ہم کافر کہیں تو یہ گالی نہیں ہے. کافر کا عربی معنی ہے انکار کرنے والا. کفر یکفر کفرا فہو کافرون. تو کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، چھپانے والا. تو کافر جو ہے وہ اسلامی عقائد کو نہیں مانتا، یہ اس کا انکار ہے. یا مانتا ہے مگر دل میں بغض رکھتا ہے اسلامی عقائد سے، حق کو وہ چھپاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی اس کو کافر کہا گیا. عربی زبان میں تو یہ لفظ ہے، لیکن انگلش میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈس بلیورز، نہ ماننے والا. تو اس اعتبار سے اگر غیر مسلم سوچیں تو وہ ہمیں ڈس بلیور کہتے ہیں اور ہم ان کو ڈس بلیورز کہتے ہیں. یعنی ہم مسلمان ان کے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ ہمارے عقائد کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ ڈس بلیورز ہیں اور ہم ان کو عربی میں کہہ دیتے ہیں یہ کافر ہیں. معنی وہی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو بہرحال
تھوڑا سا غیر مسلم اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ محسوس کرنے کی بات نہیں، اور نہ ہی ہمیں جھیپنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی بات میں نے کہا نا، سخت بھی کرنی چاہیے، سختی بھی اثر کرتی ہے۔ تو صورت یہ مکہ میں نازل ہوئی اور مکی حالات سب کے سامنے تھے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کس قدر مخالفت ہو رہی تھی، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مختلف انداز سے جہاں ٹارچر کیا جا رہا تھا، آپ کو بھی، صحابہ کرام کو بھی، اور وہاں حربے بھی استعمال کیے جا رہے تھے۔ اور حربوں میں ایک حربہ یہ بھی تھا کہ کسی طرح آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ یہ عجیب سا کمپرومائز ہے۔ کیا دین اس کو پسند کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دین اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہر شے کا سودا ہو سکتا ہے، مگر دین کا نہیں ہو سکتا، نظریے کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ صورت اتار کے جہاں مسلمانوں پر واضح کر دیا گیا کہ مسلمان دین کے معاملے میں اپنی سوچ کو کیا بنائیں، کیسے بنائیں، اور غیروں کے ساتھ اگر معاملہ کریں تو ان کی اپنی بنیاد کیسی ہو، وہ خود کس قسم کے افراد ہوں، دوسرے کیا محسوس کریں، کیونکہ ان کے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل میں قطعاً کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ ایک بنیاد ہے، ٹھوس بنیاد ہے، وہ بنیاد اگر ہل گئی تو سب شے ہل جائے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی باور کرایا گیا کہ آپ بھی اپنے اس نظریے میں جم کے، سختی کے ساتھ پابند بھی رہیں اور جم کے رہیں، اور دوسرے کو بھی بتا دیں ہمیں ختم کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، ہمیں نکالا جا سکتا ہے، مگر ہمارے دل سے اللہ کا جو عقیدہ ہے، مسلمان اسلام کا جو عقیدہ ہے، وہ نہیں نکالا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ تو ان حالات میں یہ صورت اتری، اور مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ صورت اتری۔ اس صورت کے جو فضائل ہیں وہ علماء نے کچھ یوں بیان کیے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک سند حسن کے ساتھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل یا ایھا الکافرون عدلت لہ بربع القرآن، جو سورۃ قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے تو اس کو قرآن مجید کا 1/4 پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن قرأ قل هو اللہ احد عدلت لہ بثلث القرآن، اور جو قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 کا ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معجم میں بیان کی ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون تعدل ثلث القرآن، قل یا ایھا الکافرون اگر کوئی پڑھے تو یہ 1/3 قرآن کے برابر کی ہے، اور جو قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا تو تعدل ربع القرآن، یہ 1/4 کے برابر کی ہے۔ یعنی 4 دفعہ اگر اس کو پڑھ لیں تو یوں سمجھیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا، اور 3 دفعہ اگر قل هو اللہ احد کو پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب مل گیا۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الصغیر، امام طبرانی کی 3 کتابیں تھیں، ان کو کہا جاتا ہے المعاجم، معاجم الثلاثہ، 3 معجم۔ پہلی تھی المعجم الکبیر، بڑی کتاب، والیومز میں تھی وہ، اور دوسری تھی المعجم الوسیط، یہ ذرا تھوڑی سی، اس سے ذرا چھوٹی تھی، اور پھر تھی المعجم الصغیر، یہ چھوٹی کتاب ہے، 1 والیوم میں، تینوں کتابیں چھپ چکی ہیں۔ تو جو چھوٹی ہے المعجم الصغیر، اس میں یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ لدغت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقرب، ایک بچھو نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ڈس لیا، وهو یصلی، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، فلما فرغ، پھر جب فارغ ہوئے نماز سے، قال، تو آپ نے فرمایا، لعن اللہ الاقرب، اللہ اس بچھو پر اپنی لعنت کرے، لا تدع مصلیا، یہ ایسی خبیث چیز ہے جو نہ نمازی کو چھوڑتی ہے
ولا غیرہ، اور نہ غیر نمازی کو، یعنی لحاظ ہی نہیں کرتا کہ بھئی کون کیا کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا بھی احترام نہیں ہے۔ یہ وہاں بھی آ کے نا کیا کرتا ہے کہ ڈس لیتا ہے، اور نمازی کے جو ایک تعلق ہے، جو نمازی کی نماز ہے اور اس میں اس کا خشوع و خضوع ہے، اس کو بھی یہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ثم دعا بماء وملح، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا۔ وجعل يمسح علیہا، نمک کو بھی آپ اسی جگہ پر جہاں وہ ڈس گیا تھا اس پہ ملنے لگے، اور اسی طرح پانی کو بھی اس پہ لگا کے ملتے رہے۔ وَيَقْرَؤُ، اور آپ وہاں پڑھتے رہے کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ آپ پڑھتے رہے۔ یہ بھیڑ جو ہے، یہ ایسے میں اس کو، وہ گھر کا چھتا بنا رہی تھی دروازے کے اوپر، میں نے اس کو یوں کیا تو وہ تو سیدھی اڑی، اور یہاں آ کے نا اس نے مجھے ڈسا، میں یوں کرتا رہا، وہ اپنا کام کر کے چلی گئی۔ پھر میں فوراً، مجھے کسی نے ٹوٹکا اسی موقع پہ بتایا کہ آپ نمک لیں، یہاں رکھیں اور اس کو رگڑیں، اور واقعی میں نے نمک لے کے رگڑا تو اللہ کا شکر ہے وہ جگہ سوجی نہیں، نہ بس سرخ رہی تھوڑی دیر، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا ایک علاج ہے کہ ایسے بچھو یا ایسی چیزیں جو ڈس جائیں انسان کو، جس سے درد بھی بڑھے اور سوجن بھی بڑھ جائے، اس کا علاج یہی ہے۔ میں نے وہاں قل یا ایھا الکافرون تو نہیں پڑھی، لیکن اتنا ضرور کیا کہ یہ کر کے میں نے رگڑا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو طریقہ علاج ہے یہ الہامی ہے، اور پھر ان صورتوں کو پڑھنا یہ شیطانی اثرات کو دور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ بهذه السورة وبقل هو اللہ احد فی رکعتي الطواف، کہ نبی علیہ السلام نے طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کو اپنے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکھ کے آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ سنت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، لیکن جگہ کون سی ہونی چاہیے کہ مقام ابراہیم بیچ میں ہو، ادھر خانہ کعبہ ہو، اور انسان مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ 2 رکعتیں پڑھیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا۔ تو یہ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں میں بھی جو سنتیں ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں جو ہیں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح مغرب کی جو 2 رکعتیں ہیں، اس میں بھی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم انہی 2 صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی فجر، شام، یہ وقت جو ہے یہ اصل میں اللہ کی رحمت کے آنے کا بھی ہے، اور شیطانوں کے نکلنے یا رخصت ہونے کا بھی ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ 3 صورتیں جو ہیں، یا خاص طور پر قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بڑے کام آنے والی ہیں۔ انہی کو انسان پڑھے، اللہ تعالیٰ شیطانی حملوں سے اور شیطانی جو کام ہیں یا شیطانی جو اس کے شتونگڑے ہر وقت چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی برائی سے اور ان کی اذیت سے ہم مسلمانوں کو بچائے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس سورت کا جو موضوع ہے وہ ہے مومنوں کے ساتھ دوستی کا، اور کفار کے ساتھ، یعنی کفار سے برات کا، کہ ہمارا کفار سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں نظریے کے اعتبار سے، اور مومنوں کے ساتھ نظریے کے اعتبار سے بڑی زبردست دوستی ہے، محبت ہے۔ یہ اس کا بنیادی موضوع ہے۔ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ ٹھیک ہے، تو لفظ بڑا سخت ہے، اور وہ عرب سمجھتے تھے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جا رہا ہے،
اور قرآن مجید نے یہ انداز ہر جگہ استعمال کیا. ان الذین کفروا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ کفار والمنافقین اس طرح کا انداز استعمال کیا ہے. اس لیے ان کو باور یہی کرایا ہے کہ تمہارا جو انکار کرنا ہے اسلامی عقائد کا اور اسلامی نظریے کا، یہ تمہیں نجات نہیں دلائے گا. تو ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ مسلم کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، اور مومن کے علاوہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں. تو اس لیے کافرون کا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے، یہ سب عقائد اور نظریات کے حامل وہ لوگ جو اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، سبھی اس میں ایڈریس کیے گئے ہیں. سبھی کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا. اس میں ہندو بھی آ گئے، اس میں جیو بھی آ گئے، اس میں کرسچن بھی آ گئے، اس میں بدھسٹ بھی آ گئے، اور اسی طرح اس میں جو وہ لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی آ گئے. اور اسی طرح کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں بس ہر مذہب کو اچھا تو سمجھتا ہوں مگر میں کسی مذہب کو مانتا نہیں ہوں. ایگنوسٹکس جن کو کہتے ہیں وہ بھی آ گئے. یہ سب کافر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہا کرتے تھے کہ الکفر ملت واحدہ. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ کفر جو ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہی دین ہے. ان کا مذہب الگ ہے اور ایک ہی کٹھا مذہب ہے یہ کہ سب نے مخالفت کرنی ہے اسلام کی، اور مسلمان اکیلے جو ہیں وہ مومن ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن مجید میں کہہ دی گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ما جس کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو. یہ ہے وہ واضح بات کہ میرے اور تمہارے درمیان جو تفریق ہے وہ نظریاتی ہے. وہ یہی ہے کہ تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی، دیویوں کی، مختلف آستانے تم نے بنا رکھے ہیں، تم وہاں جاتے ہو، سجدے کرتے ہو، اور اسی طرح جا کے اپنی مرادیں پیش کرتے ہو، مانگتے ہو ان سے، اور ان کو سمجھتے ہو کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں. میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے. اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ بندہ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجز بنا دے. عاجزی میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی بھی ہوتی ہے، دل انہی کی طرف جھکا ہوتا ہے، یعنی دل کا جو خلوص ہے وہ انہی کے لیے ہوتا ہے. اور اسی خلوص میں آ کے جہاں وہ جھکتے ہیں ان سے مانگتے بھی ہیں، ان سے بڑی توقع بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کا یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، میرے حالات کو، میرے دل کی بات کو، میرے کاروبار کو، میرے گھر کے اندر کی چیزوں کو، سب کچھ جانتے ہیں یہ. تو اس طرح کے جتنے بھی نظریات بنتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ان بتوں کو ترجیح دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقابلے میں، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس عبادت کے بارے میں صاف صاف کہا گیا کہ میں ایسے خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو پھر میں کس کی کروں گا؟ ایک اللہ کی. ایک اللہ کی. تو اس وجہ سے کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سورۃ الکافرون بھی سورۃ الاخلاص کی طرح ہے، کہ جہاں سورۃ الاخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، وہاں ایک مومن اپنے عقائد اور نظریات کو بھی کھل کے دوسرے کے سامنے جب بیان کرتا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے. تو اس میں بھی وہ کیا ہے؟ گویا کہ اپنے اخلاص کو، اپنے قول کو، جو قول ہے اس کے دل کے اندر کا نظریہ ہے، وہ بڑے خالص طریقے سے دوسرے کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس صورت کو بھی کہا گیا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی طرح ہے. یہ اس کا نام بھی اخلاص ہے. وہ ہے قولی، یعنی وہ جو قل هو اللہ احد، یہ دل کے اندر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا یقین رکھتا ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے. اور یہ ہے کھل کے بات کرنا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. یہ وہ تفریق ہے کہ میری تمہارے خداؤں سے، تمہارے نظریے سے کسی قسم کی کوئی عقیدت نہیں ہے. میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں ان سے بری ہوں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ الولا والبرا. ٹھیک ہے نا؟ دوستی بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، ما اعبد میں عبادت کرتا ہوں. تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو وہ تو الگ، میں جس کی کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو. گو دعویٰ وہ کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے قرآن مجید میں کس طرح وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے تھے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ کو وہ مانتے تھے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کہتے تھے. تو یہ ان کا عبادت کرنا تھا. وہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہم بھی تو خدا کو مانتے ہیں نا، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں جس کو تم مانتے ہو. تو پھر تمہارے اور ہمارے درمیان معمولی سا فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے آپ ہمیں اپنے آپ سے جدا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہم کافر ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تم دوزخ میں جاؤ گے؟ کیوں کہتے ہو تم کہ تمہارا کسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کرنا اور اہل ایمان کے عمل کو اللہ نے قبول کرنا ہے؟ تو یہ سٹ پٹاتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کیوں؟ تو اس کو واضح کیا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم ہزاروں دعوے کرو، لاکھ کہو کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر رہے، تم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ سب فرق سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مشرک کو دیکھ کے کہ بھئی وہ سجدے بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، ہم کہیں یار یہ مسلمان تو ہے، کام تو وہی کر رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر دل میں اگر اس کے دل کے اندر ایک اور خدا، ایک اور معبود بسا ہوا ہے اللہ کے علاوہ، اور وہ اس کو بڑی ہستی سمجھتا ہے، چاہے جو مرضی کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جب اللہ معاف ہی نہیں کرے گا تو دعائیں کیسے سنے گا؟ اس کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اگر وہ بخشتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادت قبول ہے، اس کا نظریہ قبول ہے. تو لہذا اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا لا یغفر، میں بالکل نہیں بخشوں گا اگر میرے ساتھ شرک کر دیا گیا. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ قریشیوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک وعدہ کیا کہ ہم آپ کو بڑا مال دیں گے اور آپ مکہ کے امیر ترین انسان بن جائیں گے. یہ آفرز تھی نا ان کی. آپ کی شادی جس خاتون سے آپ چاہیں یا جتنی عورتوں سے چاہیں وہ بھی کروا دیتے ہیں. اور اسی طرح انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہ بھی کہا کہ هل لک عندنا یا محمد، محمد کیا تم ہمارے ساتھ کچھ اس طرح چل سکتے ہو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں؟ وہ اس طرح کہ کف عن شتم آلہتنا، تم ہمارے خداؤں کو گالیاں دینے سے باز آ جاؤ، فلا تذکرھا بسوء، اور ہمارے خداؤں کو بڑے برے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو. یہ گالیاں بھی تھیں اور برا طریقہ بھی تھا ان کے نزدیک. وہ کیا تھا؟ گالی نہیں تھی، صرف اتنا تھا کہ یہ نام ہے جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی آسمان سے دلیل نازل نہیں کی. وہ اس کو گالی سمجھتے تھے اور اسی کو سمجھتے تھے کہ بڑے برے طریقے سے ہمارے خداؤں کو پیش کر رہے ہیں، بڑا برا تعارف ہے. پھر یہ کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے خداؤں میں کون سا ایسا خدا ہے جو میری اس تکلیف کو دور کر سکے؟ اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچائے تو کیا ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ یہ دلائل تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خداؤں کو بڑے برے طریقے سے پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآنی آیات میں. اور اسی طرح
انہیں گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ نہیں، یہ گالی ہے نہ برا طریقہ ہے، ایک لاجک ہے، سیدھی سی بات ہے. آپ ایک پتھر ہے اس کو پوچھتے ہیں، وہ ایک شے ہے جو بالکل اپنے اندر روح نہیں رکھتی اور وہ اپنی طرف سے بنا دی گئی ہے، جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہ باپ داداؤں سے ملتی ہے، صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، تمہارے پچھلے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، اور تم کہتے ہو یہ خدا ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کو یہ سمجھتے تھے. پھر یہ کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو فَإِنَّا نَعْرِضُ عَلَيْكَ خَصْلَةً وَاحِدَةً، پھر ہم ایک ہی شے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فَهِيَ لَكَ وَلَنَا فِيهَا الصَّلَاحُ، اگر آپ یہ مان لیں تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بڑی بہتری کی بات ہوگی. قَالَ، آپ نے فرمایا مَا هِيَ، وہ کیا ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا تعبد آلہتنا سنتن، اللات والعزا، آپ ہمارے خداؤں لات اور عزا جو دیویاں ہیں ایک سال آپ ان کی پوجا کریں. ونعبد الہک سنتن، اور ہم آپ کے معبود کی ایک سال پوجا کریں گے، عبادت کریں گے. اب یہ دیکھیے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مشرک جو ہے نا اللہ سے بڑا کم تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی کم امیدیں رکھتا ہے، بلکہ اپنے بنائے خداؤں سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مشرک کو اپنے خداؤں سے جتنی امیدیں ہوتی ہیں اتنی اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہی کریں گے. اب دیکھیں نا، ادھر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اور پھر ادھر یہ کہتے ہیں تعبد آلہتنا سنتن، کہ تم ایک سال ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، اور وہ نام بھی لیتے ہیں اللات والعزا، جو ہماری دیویاں ہیں لات اور عزا ان کی. وَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ سَنَةً، اور ہم ایک سال تمہارے معبود کی عبادت کریں گے. اب تمہارا معبود ایک اللہ جو نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، مگر اس کی نیچر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خداؤں سے زیادہ امیدیں بھی رکھتا ہے، اس سے زیادہ تعلق بھی رکھتا ہے، مگر اللہ سے بڑی کم امیدیں. قال، نبی علیہ السلام نے یہ آفر جب سنی تو فرمایا حتی انظر ما یأتی من عند ربی، تھوڑا وقت تو مجھے میرے رب کی طرف سے اگر کچھ مجھے تعلیم آ گئی تو میں بتاؤں گا، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. فجاء الوحی من اللوح المحفوظ، تو لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل کی، یہی صورت قل یا ایہا الکافرون، یہ صورت. اور پھر اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام پر کچھ اور آیتیں بھی نازل کر دی، جس میں واضح طور پر کہا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، او جاہلو، کیا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کے رسول یاد رکھیے، ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان سب کی طرف یہ وحی کی تھی، اور ایک ایک کو کہا تھا اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی اور کی عبادت شروع کر دی، تو ایک کام تو ہم یہ کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے عمل برباد کر کے رکھ دیں گے، کوئی نیکی پھر ہمارے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی آپ کی، سب ختم ہو جائے گی. اور پھر دوسرا یہ ہوگا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آخرت میں بھی آپ کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کیجئے، بس باقی سب کو چھوڑ دیں اور پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنیے. تو یہ وہی آپ پر کی گئی، آپ کو مضبوط کیا گیا کہ مت ان کی باتوں میں آئیے گا. اور نبی علیہ السلام الحمدللہ ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے، مگر آپ پر یہ وحی نازل کر کے ایک ایک مومن کو سمجھا دیا گیا کہ مومن تم ہوشیار رہنا، تمہارے ایمان کا خطرہ اس وقت ہوگا جب تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کے قائل ہو جاؤ گے. اس وقت سمجھو کہ میرا ایمان رخصت ہو گیا، میں نے شرک کر لیا اور میں اللہ کی نظر میں اپنے اعمال کو برباد کرا چکا. پھر اسی طرح یہ ساری تفسیر جو ہے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن جریر میں یہ بیان کی ہے.
تو ولا انتم عابدون ما اعبد، بس، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو وہ فرق ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے غیر خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم بے شک کتنے ہی دعوے کرو ان کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر تم یہ کہو ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ تمہاری عبادت نہیں ہے. ولا انتم عابدون، وہ تم عبادت کر بھی نہیں رہے. کھری کھری بات ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے. بس، یعنی تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کے بہت سے اور شریک ہیں، میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ فرق ہے تمہارے خداؤں میں اور میرے خدا میں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کلیئر، ذرا دبا کے دوسری دفعہ یہ لفظ کہے ہیں تاکہ یہ محسوس کرا دیا جائے کہ ہم اپنے نظریے میں بڑے ٹھوس ہیں اور تمہارے اور اپنے درمیان سختی سے فرق کرنے والے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے خداؤں کی عبادت کسی صورت میں کریں. اور یہ عبادت جو ہے نا، اس میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایسے فنکشنوں میں جانا جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو، یہ اس میں شراکت ہے، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل جہاں غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہو، جہاں غیر اللہ کی دہائی دی جا رہی ہو، وہاں بالکل نہیں جانا. اگر گئے تو اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو گئے. وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ذرا بتوں پہ تھوڑا سا ہاتھ رکھ دیں اور کچھ نہ کریں. آپ وہ ہاتھ بھی نہیں رکھتے تھے. آپ گو طواف کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ خداؤں کی طرف نہ دیکھتے ہیں نہ ہمارے ان خداؤں کو کچھ سمجھتے ہیں. ایسا رویہ بے شک وہاں جا کے اپنا لیا جائے تو ٹھیک ہے، صرف باور کرانے کے لیے کہ میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، تمہارے ان خداؤں کو میں کوئی ویلیو نہیں دیتا، نہ کوئی میرے نزدیک ان کی اہمیت ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آج کل روا روی میں انسانوں کو دعوت دے دی جاتی ہے کہ آپ بھی یہ کام شروع کر دیں، جیسی مثال کے طور پر دعا نہیں مانگیں گے کہ کوئی فوت ہو گیا اس کے لیے دعا مانگیں، لیکن شمع جلانے کا ایک رواج جو ہے میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے شمع جلانا؟ یہ آتش پرست جو ہیں یہ ان کا نظریہ ہے، اور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے جو ہیں اور آگ کو خدا سمجھنے والے، یہ ان کا نظریہ ہے. ہم مسلمان انجانے میں یہ جو سارے کام کر رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. ہم اللہ کے نزدیک ہم جاہل نہیں ہیں، انجانے نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک مسلمان ہو کے اس قسم کے کام کرے. اس کو اجازت نہیں ہے. اس کو اتنا ضرور پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کون ہے، میرا اللہ سے کس قسم کا تعلق ہے، اور غیر اللہ کیا ہوتے ہیں، یہ واضح طور پر پتا ہونا چاہیے. اسی طرح اور بھی بڑے فنکشنز ہوتے ہیں جس میں بلایا جاتا ہے، جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پہ کھانے ہوتے ہیں، پینا ہے، نہ کھانا ہے، نہ اس میں شریک ہونا ہے، اور نہ ہی اس کو حلال سمجھنا ہے. لوگ کہتے ہیں او جی اس بندے کا قصور ہے نا، یہ کھانا تو اللہ کا رزق ہے، یہ کون سا حرام ہے. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، اور وہ چیز بھی حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام زور دے کے پکارا گیا ہے. غیر اللہ کا نام ہے بھائی، وہ چیز بھی حرام ہے. تو اس لیے اس کو یہ نہ کہیے کہ رزق ہے، آپ رزق کو حرام کہہ رہے ہیں. آپ کہیں ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا تھا، تم نے اس کو غیر اللہ کے نام پہ بنایا ہے، پکایا ہے، کھلا رہے ہو، میں نہیں کھا سکتا، اس لیے میرے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے
ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے دین ہے تمہارا، ولیہ اور میرے لیے دین، دین ہے نی کیا ہے؟ یہ اصل میں دینی ہے، یا متکلم کی جو ہے وہاں گری ہوئی ہے، سٹاپ کیا ہے نا، تو اس وجہ سے یا متکلم کی گرا دی ہے، اور دینی نون پہ زیر جو لگی ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آگے یا متکلم کی گری ہوئی ہے۔ تو دینی، تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ دین اور میرے لیے میرا دین، بس تمہارا کفر تمہیں زیب دیتا ہے اور میرا اسلام مجھے زیب دیتا ہے، بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لکم دینکم، دین اس کو کہا گیا، ان کا جو بھی نظریہ ہے اس کو دین کہا گیا۔ یہ دین، یہ مت سمجھیے گا کہ دین اسلام کی طرح یہ دین کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، بلکہ یہ ہے دین کا لفظ بڑا مقدس ہے۔ دین کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم بھی دیندار ہیں، اس لیے ان کا دین جو ہے نا لفظ استعمال کیا گیا، ورنہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے پاس دین ہے لیکن اصل دین جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے، اور کوئی دین پسند نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ سب کے اپنے بنے ہوئے ہیں، انسانی سوچ کا دخل ہے اس میں، اور جو دین ہے اسلام وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے۔ تو آسمان سے اترا ہوا دین اور لوگوں کا بنایا ہوا دین، جس کو مذہب کہہ دیں، اس میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کو ایک مت سمجھیے گا کہ وہ دین بھی تو ہے نا، یہ بھی دین ہے، ہم کسی دین کو اپنا لیں نہ، بلکہ وہ الگ ہے، وہ انسانوں کے بنا ہوئے ہیں، اور اسلام جو ہے یہ آسمان سے نازل ہوا ہے۔